اور اے میرے بندو، تم جب کوئی سامان ناپ تول کے دینا اپنے حساب سے پوری کوشش کر لینا، لیکن اگر تم چاول بیچ رہے ہو اور 2-4 دانے چاول کے کسٹمر کو تم نے کم دے دیے، تم نے کچھ کمی اور بیشی کر دی، تو ایک ایک دانے کا ہم حساب نہیں لیں گے۔ اے میرے بندو، جو تیری طاقت میں نہیں ہے، جو تیرے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم اس کا حساب تجھ سے لینے والے نہیں ہیں۔ تو کھلم کھلا بے ایمانی مت کرنا، تو جان بوجھ کر کے بے ایمانی مت کرنا۔ ہاں، اگر ناپ تول کبھی کرنے میں، کبھی نا جانکاری میں اگر کچھ ہلکا پھلکا 19-20 ہو گیا، اس کی اللہ کیا پکڑ نہیں ہو۔ اس کے بعد 8ویں چیز فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور اے میرے بندو، جب تم بات کرنا تو انصاف کی بات کرنا، نیائے کی بات کرنا، نہ انصافی کی، انیائے کی بات نہ کرنا۔ دنیا والے کہتے ہیں پیار میں سب جائز ہے اور جنگ میں سب جائز ہے، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار۔ نہ پیار میں سب جائز ہے، نہ جنگ کے میدان میں سب جائز ہے۔ اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو پیار کے نام پر آپ کو کوئی ناجائز اور غلط کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر دل میں کسی لڑکی کی محبت پیدا ہو گئی، اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے آپ لڑکی کے گارجین سے رابطہ کریں، اس کے باپ سے رابطہ کریں، پراپر چینل سے آئیں، مین گیٹ سے آئیں، آپ بیک ڈور کا استعمال نہ کریں، آپ ناجائز طریقے کا استعمال نہ کریں۔ لڑکی کے نکاح کا ذمہ دار اللہ نے لڑکی کے گارجین کو بنایا ہے، اس کے ولی کو بنایا ہے، اس کے باپ کو بنایا ہے۔ اگر ولی تیار ہے تو بہت اچھی بات ہے، سونے پہ سہاگا ہے، آپ نکاح کر لیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں خوبصورتی پہ لٹو نہ ہو جائیں، خوبصورتی پر لٹو نہ ہو جائیں کہ کوئی بہت خوبصورت ہے تو بس لٹو ہو گئے۔ اگر خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دینداری ہے، پراپر چینل سے آئیں اور گارجین سے ولی کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجیں۔ اگر ولی راضی نہیں ہے تو کورٹ میرج کرنا، بھاگ کے شادی کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، اور جو کرے گا اللہ کے یہاں بہت سخت گنہگار ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نہ پیار میں سب جائز ہے، نہ جنگ کے میدان میں سب جائز ہے۔ ابھی سوڈان سے تصویریں آ رہی ہے، عجیب و غریب ظلم ہو رہا ہے، عجیب و غریب ظلم ہو رہا ہے۔ کسی کو زندہ تابوت میں بھرا جا رہا ہے، کہیں پورا پورا گاؤں آگ سے زندہ جلا دیا جا رہا ہے۔ آج جنگ کے میدان میں لوگ ایک دوسرے کو کیا نہیں کرتے۔ اسی بھارت کے ایک اسٹیٹ میں دنگا ہوا اور تصویریں وائرل ہوئی، ماں حاملہ عورت کے پیٹ میں بھالا مار کے پیٹ کا بچہ ہوا میں لہرایا گیا، اور بعد میں یہ ظلم کرنے والے سب کو کلین چٹ دے دی گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یاد رکھو دنیا میں اگر انصاف نہیں ہوا، اللہ کی عدالت میں انصاف ہوگا۔ اسلام اپنے دشمن کے ساتھ بھی ہمیں انیائے کرنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرو تو نیائے کی بات کرو۔ اسی کٹیہار سے میرے پاس یہ بھی فون آیا، مولانا صاحب پنچایت کرنے والے کو اپنے پچ میں فیصلہ کرنے کے لیے بیک ڈور سے پیسہ دیا جاتا ہے، رشوت دی جاتی ہے، اور جو زیادہ تگڑا ہوتا ہے، زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کچھ پنچایت کرنے والے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں ایسے بے ایمان پنچایت کرنے والے پنچ اور سردار، یہ پنچایت کی کرسی، یہ سردار کی کرسی، یہ فیصلہ کرنے والے کی کرسی قیامت کے دن تیرے لیے جہنم کی کرسی بنے گی۔ اگر تو نے رشوتیں لے کر غلط فیصلے کیے ہیں اور حقدار کا حق مارا ہے اور مظلوم کو دبایا ہے، تو یاد رکھ تو نبی کا ماننے والا نہیں ہے، تو شیطان کا ماننے والا ہے۔ میرے نبی انصاف کے علم بردار تھے، میرے نبی کا فیصلہ انصاف کا فیصلہ ہوتا تھا۔ نبی کی عدالت میں کیس آیا، اے اللہ کے نبی، ایک عورت نے چوری کی ہے، قبیلے بنو مخزوم کی عورت ہے، فاطمہ نام تھا اس عورت کا، بہت بڑے خاندان کی عورت تھی، چوری کی تھی اس نے۔ نبی نے کہا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ خاندان کے لوگ پریشان ہو گئے، ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ حضرت اسامہ سے کہا آپ نبی کے چہیتے ہیں، نبی کے لاڈلے ہیں، نبی آپ کی بات مانتے ہیں، آپ اللہ کے نبی سے ریکویسٹ کیجئے، گزارش کیجئے کہ اللہ کے نبی فیصلہ چینج کر لیں، کوئی اور سزا دے دیں۔ اسامہ آتے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے بات رکھتے ہیں۔
بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں اے اسامہ کیا تم یہ چاہتے ہو میں اللہ کا قانون بدل ڈالوں اس لڑکی کے لیے، اس عورت کے لیے؟ اے اسامہ اللہ کی قسم لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اے اسامہ یہ تو قبیلہ بنو مخزوم کی فاطمہ تھی، میری عدالت میں اگر یہ کیس آتا میری لختے جگر، میری نور نظر، میری بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہے، اے اسامہ اللہ کی قسم محمد کی عدالت سے کوئی اور فیصلہ نہ آتا میں اپنی بیٹی کے بھی ہاتھ کٹوانے کا آرڈر دے دیتا۔ انصاف کرو پنچایت والوں، انصاف کرو ایک دوسرے کا فیصلہ کرنے والوں، انصاف کرو، حق کا ساتھ دو، صحیح کا ساتھ دو، کسی کی طاقت دیکھ کر، کسی کی دولت دیکھ کر اس کا ساتھ مت دو۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، تم انصاف کی بات کرو اگرچہ اپنے رشتہ دار کے خلاف پڑ جائے، اپنے قریبی لوگوں کے خلاف پڑ جائے، تب بھی تم انصاف کی بات کرو۔ 8 چیز ہو گئی، اب 9ویں چیز سنیے، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اے ایمان والو تم نے اللہ کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہے، تم نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، جو پرومس کیا ہے، جو پرتیجنا کی ہے، اس وعدے کو نبھایا کرو، وعدہ کرنے کے بعد وعدہ نہ توڑا کرو، وعدہ خلاف نہ بنو۔ مسلمانوں 5 ٹائم کی نماز میں اللہ سے ایک وعدہ کرتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نماز میں اتنا بڑا وعدہ کرنے کے بعد اگر گلے میں تعویذ پہنتے ہو اور ہاتھ میں دھاگا باندھتے ہو اور یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ دھاگا باندھنے سے بیماری چلی جائے گی، تعویذ پہننے سے بگڑی بن جائے گی، اور کار سے جا رہے ہو بلی نے راستہ کاٹ دیا اور یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ بلی کے راستہ کاٹنے سے ہمارے اوپر مصیبت آ جائے گی، تو یاد رکھو تم نے اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی ہے۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وعدہ کیا ہے تو اس وعدے پر قائم رہو اور اس وعدے کو نبھاؤ۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی وصیت ہے۔ اب 9 چیزیں ہو گئیں، اب لاسٹ اینڈ فائنل چیز سن لیجئے، آیت نمبر 153 سورہ انعام کی، بہت اہم آیت ہے، اس کو بھی سن لیجئے، اسی پر میں بات ختم کروں گا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور اے نبی دنیا والوں کو بتا دو اسلام ہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسلام پر چلو گے تبھی تم صراط مستقیم پر چلو گے۔ اے ایمان والو، اے دنیا والو، اسی راستے پر تم کو چلنا ہے، اسی ہائی وے پر تم کو چلنا ہے، اسی راستے پر تم کو چلنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں پر نہیں چلنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ دوسرے راستے تم کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ اللہ کی راہ پہ چلو، اور وہی راستہ نبی کا راستہ ہے، اور وہی راستہ صحابہ کا راستہ ہے، اور اللہ کی قسم اہل حدیث کی دعوت اسی راستے کی طرف ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا ہمارے علماء جو کہتے ہیں وہ آپ مان لو، ہم نے کبھی نہیں کہا ہمارے ائمہ کی طرف آؤ، ہمارے علماء کی طرف آؤ، ہم نے جب بھی دعوت دی ہے قرآن و حدیث کی دعوت دی ہے، اور یہ ہمارے اسٹیج سے اس کی مثالیں قائم ہوئی ہے۔ اگر کسی ایک عالم نے قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات بیان کی ہے، دوسرے عالم نے تردید کی ہے۔ ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ کہیں کسی نے تقریر میں کہا کہ ختنہ کی دعوت حرام ہے۔ یہ حرام کا لفظ اگر کوئی استعمال کرتا ہے مناسب بات نہیں ہے، چونکہ بات آئی ہے اس لیے میں بات بتا رہا ہوں کہ ختنہ کی دعوت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے، بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی سے کوئی صحیح حدیث میں ثبوت نہیں ملتا۔ نبی کے زمانے میں لوگ اپنے بچوں کا ختنہ کرواتے تھے، اگر دعوت سنت ہوتی تو نبی سے ثابت ہوتی، کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کوئی یہ دعوت دے رہا ہے اس کو ہم بہتر نہیں مانتے ہیں، سنت نہیں مانتے ہیں، مگر حرام بھی کہنا یہ زیادتی کی بات ہے میرے پیارے ساتھیو۔ اسی طریقے سے آپ کے علاقے میں نے سنا ہے عقیقہ لوگ کرتے ہیں، بڑے جانور کا عقیقہ کر دیتے ہیں، بڑے جانور میں حصہ لے کر کے عقیقہ کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ عقیقہ کے سلسلے میں کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ بڑے جانور کا عقیقہ کیا جائے، عقیقہ چھوٹے جانور کا، بکرے کا یا بھیڑے کا ہی ثابت ہے، اسی میں آپ کیجئے۔ ہاں عقیقہ کے جانور کا دتا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر بغیر دانت کا بھی اگر
मजबूत जानवर है उसका आप अकीका कर सकते हैं। तो ये 10वीं और आखिरी बात है जो अल्लाह ने बयान की, व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक बिकुम अन सबीली, कि ऐ ईमान वालो अल्लाह के रास्ते की सिरात मुस्तकीम की पैरवी करो और दूसरे रास्तों की पैरवी मत करो, वरना तुमको ये दूसरे रास्ते अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। इसी मनहज पर, इसी रास्ते पर, इसी सिरात मुस्तकीम पर मरते दम तक चलो और अपने बच्चों को भी चलाओ। कहीं ऐसा ना हो कटिहार में रहते रहते तुम दिल्ली जाके रहने लगे, मुंबई जाके रहने लगे तो अपने बच्चों के बारे में गाफिल हो जाना। नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अपने बच्चों को इसी मनहज की दावत देना, इन्हीं उलमा से जोड़ के रखना, अपने बच्चों के अकीदे पर ध्यान देना। ये ध्यान देना कहीं तुम्हारे बच्चे, आज मैं जब आपके इलाके में आता हूं, बाज नौजवान आते हैं दोनों हाथ से मुसाफा करते हैं, इसका मतलब कि उनकी तरबियत नहीं की गई, उनको नहीं बताया गया कि मुसाफा जो सुन्नत है वो एक हाथ से है। हमारे बहुत सारे नौजवान हैं, उनके यहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, नमाज पढ़ते हैं सुन्नत के खिलाफ नमाज पढ़ते हैं। क्यों? माँ बाप ने कभी सिखाया नहीं। बाप दिल्ली में रहता है, माँ को उतनी तमीज़ नहीं है, बाप बम्बई में रहता है, माँ को उतनी तमीज़ नहीं है। मेरे भाइयों, अपने बच्चों के बारे में, अपनी औलाद के बारे में भी हमें होशियार रहने की ज़रूरत है। और आखिर में ये एक दो सवाल हैं, उसका जवाब देने के बाद हम बात ख़त्म करते हैं। जो सवाल इधर भी है एक दो, और एक साहब ने 3000 रुपया दिया है, मरहूम अब्बा के लिए दुआ की दरख्वास्त की, मौलाना के हाथ में दे दीजिए। सवाल यही लाइए, मैं पढ़ देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी जवाब हो जाए। देखिए, बहुत वक्त जो है कम है हमारे पास, फ़ौरन निकलना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सवालों का जवाब दे देता हूँ। देखिए, मंझाली पूर्णिया के एक अशफाक साहब नाम है डॉक्टर, उनका सैमसंग मोबाइल गिर गया है, किसी भी भाई को मिला हो तो स्टेज तक पहुंचा दे, उसमें कोई भारी चीज़ नहीं है, उनका डॉक्टरी डॉक्यूमेंट्स और वो हॉस्पिटल चलाते हैं, उनका सारा कुछ उसमें है, दे दीजिए। ये अल्लाह के दीन सीखने के लिए आए हैं, इतना बड़ा अजीम उशान जलसा है, अगर किसी को मिला हो सैमसंग मोबाइल तो स्टेज में पहुंचा देने की ज़हमत गवारा करें। उस मोबाइल के दाम से वो बेचैन नहीं है, उनके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए बेचैन है। आप हजरात में किसी को भी अगर ये मिला हो तो पहुँचा देने की ज़हमत करेंगे। देखिए भाई, मोबाइल से ज़्यादा कभी कभी उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी कीमत होती है। तो वो भाई जिसने भी मोबाइल लिया है, मोबाइल वो किसी न किसी को बेचेगा, सस्ते दामों में बेच देगा। उससे बेहतर है अल्लाह का खौफ खाए, यहाँ आके मोबाइल दे दे, उसको इंशाल्लाह कुछ इनाम के तौर पे वो रकम मिल जाएगी, मगर मोबाइल डॉक्टर साहब का वापस मिल जाएगी। ये किसी भाई ने अपने मरहूम बाप की तरफ से 3000 रुपये दिए हैं, अल्लाह इनके चंदे को कबूल फरमाए। और सवालात कुछ आए हैं, मैं उनका जवाब दे के बात ख़त्म करता हूँ। क्या झंडोत्तोलन के दिन संस्कृत कार्यक्रम में डीजे बजाकर मुस्लिम बच्चियों को नचाना सही है? मैं समझता हूँ कि इसमें से जितनी बातें हैं, डीजे बजाना और मुस्लिम बच्चियों को नचवाना, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल क्लियर। मौलाना जर्जीस साहब आ गए हैं, सब चैनल खोल दीजिए। सारे लोगों को मालूम है कि ये तमाम चीज़ें हराम हैं। बल्कि मैं एक बात ये कहता हूँ कि आजकल हमारे मदरसों में भी कहीं कहीं एक्शन के नाम पे जवान जवान लड़कियों से लोग एक्शन करवा रहे हैं, ये भी गलत है, इस पर भी हमें नकेल डालनी चाहिए। डांस का नाम आप एक्शन रख दें तो वो सही नहीं है। एक अहम सवाल कि गैर मुस्लिमों का पैसा मस्जिद में लगा सकते हैं कि नहीं? देखिए, इस बारे में मेरा मशवरा ये है कि इलाके के जो सीनियर उलमा हैं उनसे एक मरतबा आप मशवरा कर लें। मेरे अपनी मालूमात की हद तक गैर मुस्लिम का पैसा लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि खाने काबा की तामीर मक्का के मुशरिकों ने की थी और अल्लाह के नबी ने उस तामीर को बाकी रखा था। गैर मुस्लिमों ने अपने ही पैसे से की थी, ये अलग बात है। उन गैर मुस्लिमों ने हलाल पैसे से, वो खाने काबा की तामीर में भी हराम पैसा नहीं लगाते थे, हराम बिजनेस करते थे वो लोग, मगर इतना उनके दिल में अल्लाह का डर था कि वो खाने काबा में हलाल कमाई का पैसा लगाते थे। तो आज अगर कोई गैर मुस्लिम ऐसा है जिसका मिक्स बिजनेस है, कुछ चीज़ें, भाई गैर मुस्लिम इस्लाम को तो नहीं मानता है, उसके यहाँ सूद ब्याज भी चलता है, बहुत कुछ हराम भी काम चलता है, तो अगर उसका मोस्टली बिजनेस, ज़्यादातर बिजनेस जायज़ चीज़ों का है और कुछ वो हराम के भी काम कर रहा है, तो ऐसे गैर मुस्लिम का चंदा आप ले सकते हैं। और मुसलमानों में यही मसला है, मुसलमान का भी चंदा, अगर कोई मुसलमान ऐसा है जो मोस्टली उसका काम हलाल है, कुछ वो हराम काम भी कर रहा है, ऐसा इंसान अगर चंदा देता है तो हम ले सकते हैं। लेकिन जिसके बारे में मालूम है कि उसकी सब कमाई हराम की है या कमाई का ज़्यादातर हिस्सा हराम का है, नाजायज़ है,
چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، اس کا چندہ نہیں لینا چاہیے اور مسجد اور مدرسہ میں نہیں لگانا چاہیے۔ واللہ عالم بالصواب، یہ میری اپنی تحقیق اور اپنے علم کے مطابق ہے۔ مزید آپ اپنے علاقے کے جو معتبر اور سینئر علماء ہیں ان سے آپ رابطہ کر لیجیے۔